بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رسین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاپا پاش جانے کی ضد، اور یہ ایسی ضد لگائی ہے جو شاید اس عمر میں زیب نہیں دیتی۔ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ضد لگاتے ہیں اور ہر بات پہ کہتے ہیں کہ میں نے پاپا پاش جانا ہے، اور پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، چیزیں توڑتے ہیں جب ان کے پاپا ان کے پاس نہیں ہوتے، تو میں نے پاپا پاش جانا ہے۔ ہمارے ملک کی ایک نانی ہے عمر میں تو، اور ایک معروف سیاستدان ہے، اور معروف اس لیے ہے کہ ایک سیاستدان کی بیٹی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نسل در نسل غلام چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اب دوسری نسل ہے جی، ان کی وہ غلام بنانا چاہتے ہیں ہمیں، اور انہوں نے ضد لگائی ہے کہ میں نے پاپا پاس جانا ہے اور مجھے میرا پاسپورٹ واپس کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد تمام لوگوں نے فوائد حاصل کیے، تمام لوگ اپنی اپنی گیمز کرتے رہے، فوائد لیتے رہے، لیکن ایٹ دا اینڈ پھنس دو لوگ گئے، ایک مریم نواز اور ایک نواز شریف، جو کلیم یہ کرتے ہیں کہ پارٹی ان کی ہے۔ شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ انجوائے کر رہے ہیں، اور پاکستان کی اس حالت زار کے اوپر اپنے اس محل میں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، اور ان کے باقی قریبی لوگ بھی پوری طریقے سے جو ہے وہ وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں، لیکن مریم نواز اور نواز شریف آج بھی اسی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مریم نواز کو ایک ٹاسک دے دیا گیا کہ آپ نے جلسے کرنے ہیں، اور 16 جماعتی اتحاد کے جلسے کرنے ہیں آپ نے، چاہے 16 جماعتیں مل کے صرف ایک عمران خان کے جلسے کی جو اپنا خواتین کے لیے وہ انکلیو بناتے ہیں، اس جتنی عوام بھی اکٹھی نہ کر سکے، لیکن آپ نے جلسے کرنے ہیں۔ لیکن جی آپ کو یاد ہوگا کہ دورہ سعودی عرب جب ہونا تھا تو تب مریم نواز نے پاسپورٹ کے لیے درخواست دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ مجھے پاسپورٹ واپس کیا جائے، لیکن عدالت کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ کوئی بھی بینچ ان کا کیس سننے کے لیے راضی نہیں تھا، اور تمام ججز یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے اوپر پریشر ہے اور ہم پریشر کے اندر جو ہے وہ فیصلہ نہیں دے سکتے، اس لیے ہم یہ کیس سننے سے معذرت کرتے ہیں۔ دوبارہ جو ہے وہ 3 دن پہلے یہ درخواست دی گئی کہ میں نے پاپا پاش جانا ہے، مجھے پاپا پاش بھیجا جائے، اور مریم نواز جو ہے ان کی دوبارہ درخواست یہ مسترد ہو گئی ہے، اور جو انہوں نے درخواست دی تھی کہ مجھے پاسپورٹ واپس کیا جائے، عدالت نے معذرت کر لیا ہے، اور دوبارہ وہی صورتحال بنی ہے کہ تمام ججز نے یہ کیس سننے سے انکار کر دیا ہے، اور عدالت کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ہم اس سچویشن کے اندر جب وفاق سے پریشر آ رہا ہو ہم فیصلے نہیں کر سکتے، اور ہم اس لیے یہ کیس سنیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ آؤٹ آف دا باکس فیور مانگ رہے ہیں، اور آؤٹ آف دا باکس جا کے ہم فیور دے نہیں سکتے۔ وہ ایک مجرمہ ہیں اور ضمانت کے اوپر رہا ہیں، لہٰذا اب ایک ضمانت کے اوپر رہا شخص کو ہم پاسپورٹ کیسے واپس کر دیں۔ دوسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جی میڈیا مالکان کی شہباز شریف سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس خفیہ ملاقات کو آپ خود دیکھ لیں کہ اس فسطائیت کے دور میں جب پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، جس کے پاس پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے، سب سے زیادہ آڈینس ہے، اس شخص کی جو پارٹی ہے جب وہ جلسے کرتی ہے، یہ عمران خان تقریر کرتا ہے تو مکمل طور پہ جو ہے وہ بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے ان کی تقریر کا، اس میڈیا کے اوپر تقریر نہیں دکھائی جاتی، اور کوئی بھی ایک ایسا چینل نہیں ہوتا جو تقریر عمران خان کے دکھائے۔ اے آر وائی دکھاتا تھا، لیکن آج کل اے آر وائی بھی صرف سائٹ پہ ایک باکس چلا دیتا ہے، صرف ایک چینل بول نیوز جو ہے وہ آج کل تقریر دکھا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چینل تقریر نہیں دکھا رہا۔ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر میڈیا مالکان کی میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات، اور اس ملاقات کی اندرونی کہانی جو آپ تک پہنچانی ہے وہ بہت اہم ہے۔ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہوا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے جو ہے، میں شہباز اس لیے کہتا ہوں کہ شہباز ہی ہیں، آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر پاکستان کے سب سے بہترین بیوروکریسی لے کے بیٹھنا، اور پھر اگر باقی غریب چھوٹے صوبوں سے تھوڑی سی اچھی پرفارمنس دکھا دینا تو اس چیز کے اوپر بیسٹ پرفارمر کا ایوارڈ لینا، یہ سراسر ناانصافی تھی اور یہ شوبازیاں تھیں۔ اب وفاق کے اندر جب گئے ہیں تو لگ پتہ گیا عوام بھوک سے مر رہی ہے، اور ان کی بھتیجی لاڈلی مریم جو ہے نانی صاحبہ، وہ صرف ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کر دیتی ہیں اوف، اور پھر ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی چل جاتے ہیں یو اور آگے 4 ایف اوف۔ مطلب
حکومت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. بیڈ گورننس ہے, گڈ گورننس کے جو دعوے کیے جاتے تھے وہ ان کا پول کھل چکا ہے اب. اور اب جو ہے وہ یہ کسی طریقے سے میڈیا کو سپانسر کر کے, میڈیا کو اپنے ہاتھ میں کر کے پورے معاملات کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور وہی صورتحال بنی ہوئی ہے. اب اس ملاقات کے اندر میڈیا مالکان نے شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ جی ہمارے لیے آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ حکومت کی پرفارمنس زیرو ہے, حکومت کوئی کارکردگی نہیں دکھا پا رہی. آئی ایم ایف کا بیل پیکج ملنے کے باوجود ڈالر مزید اوپر سے اوپر جا رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت بری ہو چکی ہے, آپ مسلسل کیسوں میں ریلیف لے رہے ہیں, اور اس ریلیف کو ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے. ہم بتائیں کس طریقے سے اس ریلیف کو ڈیفینڈ کریں کہ آپ جب سے اقتدار میں آئے مسلسل ایسی قانون سازی کر رہے ہیں کہ آپ کو عدالتوں سے ریلیف ملے, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو ریلیف ملے. کبھی آپ شاہد خاقان عباسی کو لے دیتے ہیں ریلیف, کبھی خواجہ سعد رفیق کو لے دیتے ہیں, کبھی احسن اقبال کو لے دیتے ہیں, اور کبھی اپنی رمضان شوگر مل کیس جو ہے اس کا ریفرنس جو ہے ہوتا ہے اسے ختم کروا دیتے ہیں. نیب چپ ہے, ایف آئی اے چپ ہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور آپ ہمیں خود بتائیں کہ کیا سچویشن نکل سکتی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ نے ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے, لیکن جو ہمارے پارٹ پہ ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے, اور ہم آپ کو گورنمنٹ سپانسر اشتہار دیں گے, آپ کو اربوں کے اشتہار ملیں گے. اور ہمارے دوست ہیں جی صدیق جان, انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ بول نیوز کے پاس انہوں نے بڑا قریبی شخص بول نیوز کا بھیجا اور اسے کہا کہ آپ بول نیوز کے ساتھ ہماری ڈیل کروائیں, اور اگر بول نیوز ہماری بات مان لیتا ہے تو ہم انہیں اربوں کے اشتہار دیں گے. لیکن بول نیوز نے کیونکہ ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ کے اربوں کے اشتہار نہیں چاہیے, ہم نے حق اور سچ کی آواز بلند کرنی ہے. دیکھیں کب تک وہ بھی ڈٹ کے کھڑے رہ سکتے ہیں. آپ کے سامنے سلمان اقبال صاحب بڑے محب وطن شخص ہیں, ARY والے, اور جہاں تک ان سے ممکن ہوا وہ ڈٹ کے کھڑے رہے, انہوں نے پاؤں پہ بھار ڈالنے کی کوشش کی, لیکن یہ فسطائیت کا بدترین دور ہے, کہاں تک وہ کھڑے رہتے. ان کے سامنے 4000 ملازمین تھے, 4000 ملازمین کے آپ گھر میں 4 لوگ بھی ہر شخص کے لگائیں تو 16000 لوگوں کا پیٹ تھا. جو اگر سلمان جو ہے سلمان اقبال وہ اگر بات نہ مانتے ان جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے اس کی, تو 16000 لوگوں کو بھوکا سونا پڑتا. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر, کیونکہ آپ کو پتا ہے 25 سے 30 ہزار کمانے والا شخص جو ہوتا ہے یہ زیادہ تر میڈیا کے اندر آج کل تنخواہ چل رہی ہے, انہوں نے گھر کا رینٹ دینا ہے, اپنے گھر کے راشن پورا کرنا ہے, بچوں کی فیس دینی ہے. آپ خود دیکھیں کہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر معاملات خراب ہونے تھے, جس وجہ سے انہوں نے, مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم مشورہ ہو کر یہ صورتحال کی کہ ہم آپ کو کچھ عرصے کے لیے تھوڑا کم دکھائیں گے. اب یہ پوری کی پوری جب صورتحال بنی ہوئی ہے, عمران خان کو میڈیا کے اوپر گندا کرنے کا پلان ہے, اربوں کی ڈیلز ہو رہی ہیں, تو کپتان نے بھی جو ہے وہ 2 ٹوک فیصلہ کر لیا, اور عمران خان کا فیصلہ یہ ہے کہ اب وہ جو ہے وہ لڑیں گے ان کے خلاف. کل جو جلسہ ہوا آپ نے دیکھا ملتان والا, اس میں دوبارہ کلپس چلائے گئے, اور عمران خان نے سوچ لیا ہے کہ اب کوئی بھی انہیں بھاگنے کا موقع جو ہے وہ نہیں دینا ہم نے, اور یہ جہاں تک بھاگ سکیں گے بھاگ کے دکھائیں. اور سپٹمبر پلان جو ہے عمران خان صاحب کا وہ بھی اب بالکل قریب پہنچ چکا ہے. عمران خان صاحب نے آپ نے دیکھا کہ کل نہ اداروں کے اوپر بات کی نہ کسی اور کے اوپر بات کی, لیکن انہوں نے پی ڈی ایم کو ننگا ضرور کیا, پھر ویڈیو کلپس چلائے, اور انہی ویڈیو کلپس کے اوپر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی پوری جو جماعت ہے وہ ٹھس ہو جاتی ہے, یہ ڈر جاتے ہیں اور ان کی چیخیں بلند ہونے لگ جاتی ہیں. اس ولاگ سے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کا آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.